حجر اسماعیل کہہ کر کے ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد تیز چاقو سے ان کے گردن پر چھری چلائی۔ لیکن میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آج کے دن کا ایک عظیم پیغام آپ سب تک پیش کرنا چاہوں گا۔ بقرعید میں ویسے تو تفصیلی جو واقعہ ہے وہ یوں ہے، اس کا میں اجمال بتا کر کے اپنا میسج دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر، ایسے جلیل القدر نبی کہ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد نہیں تھی، آپ نے تقریباً 90 سال عمر پائی اس وقت تک، بلکہ آپ کی عمر اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ جب آپ کی عمر پاک 90 سال تک ہوئی تب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی زوجہ ایک حضرت سارہ ہیں اور دوسری حضرت ہاجرہ ہیں۔ پھر روایات یہ بتاتی ہیں کہ 100 سال کی عمر ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مایوس نہ ہو۔ ویسے تو 70 سال 80 سال مرد کے ہو جائیں تو وہ اپنی اولاد ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میری عمر نہیں رہ گئی، لیکن وہ خلاق کائنات جسے چاہے عطا کرے۔ جب وہ حضرت مریم کو شوہر کے بغیر ان کو بیٹا دے سکتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، تو وہ پھر مولا تعالیٰ 90 سال کیا 100 سال کے بعد بھی چاہے تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ دعا کرنا ترک نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، آپ یہی دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالحین میں سے مجھے نسل عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو قرآن پاک میں بھی آپ تلاوت میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کرتے ہیں۔ وہ کیسے معاملات ہوئے یہ بھی دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، وہ گھر میں موجود ہیں، کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹے سے نوازنے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کی خود کی عمر 90 سال کے اوپر کی تھی، کہا اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب حکمت والا ہے وہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی، اور بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سے نوازا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے بھی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی اسی عمر میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ 2 بیٹے ایسی عمر میں ہوئے۔ اب یہاں بتاتا ہوں میں آپ کو صبر کا اور استقامت کا پھل کتنا عظیم ہوتا ہے۔ 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اولاد کو، اور اس کے بعد اللہ نے اولاد دیا، 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں نبیوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا، اور ان کی نسل میں 30,000 سے زیادہ نبی پیدا کیے تقریباً۔ بنی اسرائیل پوری نسل جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہاں سے پوری بنی اسرائیل چلی، اس میں ہزاروں نبی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے نبی عطا کیے، اور دوسرا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، ان کی نسل میں تو سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ افضل التحیت و اکمل التسلیمات۔
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا اور صبر اور استقامت کا۔ آج جو مجھے پیغام دینا تھا وہ یہی ہے، میں نے آیت کریمہ بھی خطبے میں یہی پڑھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، یہ ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اب اس کے متعلق جو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ کیا کہتے ہوئے آتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں وہ بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تھوڑے دن اور باقی رہو، تھوڑے دن اور جمے رہو، اور ڈٹے رہو۔ یہ استقامت کرتا ہے بندہ، استقامت پر فائز ہوتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ ہلا دیے جائیں گے، تمہاری خواہشات کے خلاف معاملات آئیں گے، تمہارے نفس کے خلاف معاملات آئیں گے، اسی پر جمے رہنے کا نام استقامت ہے۔ اور استقامت کا معنی اتنا عظیم ہے کہ صوفیہ اکرام نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت، عربی میں فرمایا استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کرامت، کرامت کا مطلب اکثر لوگوں نے ہی سمجھا کہ وہ انہونی چیز دکھانا، یعنی جو ایسی چیز جو کو دیکھے ہی نہیں پائے، ہوا میں کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے، پانی پہ کوئی چل کے دکھا رہا ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کرامت ہے۔ محیر العقول چیزیں، یعنی جو عقل کو عاجز کر دیں۔ اور فرمایا گیا ان کرامتوں سے سب سے بڑھ کر کے استقامت ہے، یعنی شریعت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ میں اس پر آتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو میں مختصر کرتا ہوں۔ بیٹا ہوا، 100 سال تک صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات ایسے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ترک وطن کرنا پڑا ہے، یعنی آپ کا ایک شہر جو ہے بابل تھا، عراق۔ واقعہ تفصیل سے آپ کو پھر کبھی، وہاں آپ کو ہجرت کرنا پڑا، وہاں سے وطن چھوڑ دیا آپ نے، آپ کو جان کی بازی بھی لگانی پڑی، آگ میں آپ کو ڈالا گیا ہے، جان کے ساتھ بھی آپ کا امتحان ہوا، اس میں بھی آپ استقامت پر تھے۔ جب آپ کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اس وقت اور پوچھنے لگے الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اس وقت بھی کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہے حاجت لیکن اللہ سے ہے، میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ یہ استقامت اور توکل کا اعلیٰ درجہ۔ تیسرا اب جو ہوا آپ کے ساتھ وہ اولاد۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اب اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر حکم یہ فرمایا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں اللہ کی بارگاہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اس کے بدلے میں آپ نے جانتے ہیں تقریباً آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، اونٹ ذبح کیے۔ شاید اس خواب کی تعبیر یہ ہو۔ دوسرے دن پھر خواب وہی آیا، پھر آپ نے ذبح کیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، تب آپ نے یقین کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے میرے بیٹے اسماعیل کی ہی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اونٹوں کے ذبح کرنے میں مال بھی تو کتنا قربان ہوا۔ تو اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اب وہ آخری بات سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اپنے قریب، جب ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک شباب کو نہیں پہنچی تھی، جوانی کے قریب آ رہی تھی، بلا کر کے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کا حکم یہ پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے، آپ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام، بیٹے کو کوئی یہ کہے، اب یہ اسی کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاں بہرحال اب جو معاملہ پیش آیا وہ پتہ ہے آپ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے
مینا میں وہ جگہ آج بھی باقی ہے جہاں حجر اسماعیل کہہ کر کے ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد تیز چاقو سے ان کے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، کٹ گیا، لیکن نرم و نازک گلا نہیں کٹا، 2 مرتبہ نہیں کٹا۔ تیسری مرتبہ آپ نے زور سے چلایا تو کٹ گیا، مگر گلا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر کے دمبا رکھا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر چکے تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے مولا، تیرا جو حکم تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ تو جب آپ نے پٹی ہٹا کر کے دیکھی تو بکرا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام سلامت ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتائے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امتحان لے رہا تھا۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ کر پائیں گے۔ وہ اس درجے کے ایمان والے تھے، ان کو اسی انداز سے امتحان لیا گیا۔ اب جو بات 2 چیزیں عرض کرنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اور عاشقان رسول نے اس میں پیارا نقطہ یہ بیان فرمایا، گلا نہ کٹنا، ذبح نہ ہونا کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا گیا اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک تھا، انہی کی نسل میں حضور تشریف لائے، ابھی دنیا میں نور محمدی کو آنا تھا۔ اب بعض مفسرین اس بات پر ہی نہیں رکتے بلکہ ان تمام چیزوں کو اوپر تک لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہاں پہ بھی نور محمدی ان کے پیشانی میں تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی غرق نہیں ہوئی اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی پیشانی میں بھی نور محمدی تھا۔ بہرحال دوسری بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 4 چیزیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن سے ہجرت کرنا، ان کا آگ میں ڈالا جانا، اور ان کا جانوروں کو ذبح کرنا، پھر چوتھے نمبر پر اولاد۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، 4 چیزیں اس کی بہت محبوب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کا وطن، جہاں پر پیدا ہوا، جہاں رہ رہا ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اور امتحان انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس سے محبت کیا جاتا ہے، ایسی دوسری چیزوں سے نہیں امتحان لیا جاتا۔ آپ کو جو چیز ناپسند ہے میں کہوں وہ دے دو، وہ فوراً اٹھا کے دے دیں گے، جیسے گھر میں رکھا ہوا کچرا اٹھا کر کے فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہاں، امتحان تو اس وقت ہوگا جو اپنے مزے کی اور پسندیدہ چیز آپ بنا رہے تھے اور پھر آپ کو کہا گیا اس میں سے دے دو، تب مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو دے دیا اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اپنی پسندیدہ چیز۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے گئے وہ 4 محبوب چیزوں سے امتحان لیے گئے، اور اب 4 امتحانات میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے وطن بھی ترک کیا، جان بھی جوخم میں ڈالی، اولاد بھی اور اپنا مال بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مقام پر آپ کو فائز فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی کیا لقب ہے معلوم؟ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ان واقعات میں میرے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے تفصیل سے، پھر آپ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو سنائیں ضرور۔ لیکن اس پورے واقعے سے ایک جو جذبہ ملتا ہے وہ ہے استقامت کا۔ یہی میرا میسج ہے آج کا، یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کسی بات پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں، ہلا دیے جائیں گے، تمہیں تکلیف میں ڈالا جائے گا، لیکن جمے رہو گے تو اسی طرح کے انعامات کی بارشیں بھی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ والے
زنجیروں میں جکڑتے تھے یا پھر رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا پھر کیوں ہمیں اتنی تکلیف دی جاتی ہے، کیوں ہمیں اس طرح سے غریب صحابہ کو مارا جاتا؟ ہم حق پر ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ اب سنیں، بہت سارے لوگوں کا آج بھی سوال یہی ہے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہی رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کے قاری ہم ہیں، اذان کے دینے والے ہم ہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے ہم، تکلیف ہم ہی کو سب سے زیادہ ہے، مارے جا رہے ہیں ہم ہی سب سے زیادہ آج دنیا میں۔ یہ سوال آج بھی گردش کرتا ہے۔ صحابہ بھی یہ سوال لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہی ہم سب کے لیے بھی آج عبرت ہے، وہی آج ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا جنہوں نے سوال کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے ویسا امتحان لیتا ہے، اور آج تم لوگوں سے جو امتحانات لیے جا رہے صحابہ سے، حضور نے فرمایا اس سے کئی درجہ کٹھن امتحانات انبیاء سے لیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء میں سے بعض وہ نبی ہیں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ جان چھڑاتے ہوئے ایک جگہ ایسے آئے، اللہ کے نبی ہیں، ایک درخت کے قریب آئے، درخت سے کہا کہ تو پھٹ جا میں تیرے اندر داخل ہوتا ہوں۔ زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر آئے، یہودیوں نے پیچھا کیا کافی دیر تک، شیطان ابلیس لعین یہودیوں کو اشارہ کر کے بتایا اس درخت کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، تم آری لو اور اوپر سے کاٹ ڈالو۔ یہودیوں نے اس درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا، جس پورے درخت کے پیٹ کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، اوپر سے آری سے وہ کاٹتا جا رہا ہے یہودی، اور وہ سب کاٹتے جا رہے ہیں۔ آری کے کٹنے کی آواز آپ کو آ رہی تھی اور سر مبارک کا پہنچ چکا تھا، آپ آواز نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا اے زکریہ صبر کر جاؤ، اور اگر اس پر تم نے صبر نہیں کیا تو صابرین میں سے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام خاموش ایسے رہے کہ پوری آری نے سر کو چیر دیا، بدن کو چیر دیا، پورے جسم کو چیر دیا، لیکن آپ نے آہ تک نہیں کہا، اف یہ تمام الفاظ بھی نہیں ادا کیے۔ احادیث میں یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا استقامت، آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، کٹ گئے، جسم پاک دو الگ الگ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب اندازہ کریں ان واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیش کیے گئے، 33 سال کی جوانی ہے، بادشاہ کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا تھا، وہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا تھا، آپ نے فرمایا حرام ہے تیرے۔ بادشاہ نے کہا تم کیا مجھے بھی فتویٰ دو گے، مجھے بھی سکھاؤ گے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی شریعت ہے، وہ ہر ایک پر نافذ ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے خلاف اس فتوے کو دیکھ کر کے آپ کے قتل کا حکم دیا، اور آپ کو قتل بھی کیا گیا، آپ کا سر مبارک الگ کر کے تشت میں رکھا گیا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں، حق بات بولنے پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم کو تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تو پھر تم جو ہے بہت عیش و عشرت میں رہ رہے ہو، اور اپنے ایمان کی خیر لو، تم گزارے جاؤ گے اگر امتحانات سے، تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا کہ ہاں تمہارا ایمان سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایمان بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیا اصحاب کہف نہیں آزمائے گئے؟ اصحاب کہف 7 لوگ تھے، ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور بادشاہ سے ڈر کر کے پھر وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے نکل پڑے۔ تو جس غار میں وہ جا کر پناہ لیے، بادشاہ نے ظلماً ان کے اوپر دیوار بنا دیا، ان کی قبر بنا دیا اسی میں۔ لیکن قرآن پاک آج بھی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان استقامت پر قائم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت سے نوازا کہ آج تک وہ اپنے غار میں سوئے ہوئے ہیں۔
اور قرآن کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے ڈائریکٹ نہیں جاتا، جب کہف پر آتا ہے غار پر تو یا تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورہ کہف میں ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات نازل کرتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ پریشان اس بات سے ہیں، ارے کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، اور خصوصاً علماء سے میں یہی گزارش کروں گا کہ حق بات بولنے میں اگر گردن چلی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہماری شریعت میں صحابہ کی سنت اور تابعین کی سنت رہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور امام ہیں، تقریباً ہمارے اماموں میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے، مشقت اٹھانے والے امام وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ کبھی امام احمد بن حنبل کو پڑھ لینا، آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ اپنے زمانے کی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، وقت کے ظالم خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ خلیفہ بنتے تھے کچھ لوگ، سیاست میں آتے تھے اور اپنی طاقت کے زور پر چاہتے تھے کہ ہمارا ہی حکم نافذ ہو، شریعت نہیں، قرآن نہیں۔ بہت سارے نفس پرست اس طرح کے بادشاہ آئے، بہت سارے لوگ ایسے آئے ہر زمانے میں۔ اسی لیے اقبال نے سچ کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چراغ کو ابو لہب کی شرارتوں سے، اس کے چنگاریوں سے ہمیشہ معرکہ رہا ہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوڑا جو ہے چمڑے کا ایک بیلٹ ہوتا تھا، کافی موٹا، اور ننگی پیٹ کر کے جب مارا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر مارا جائے تو میں سمجھتا ہوں چمڑی اس سے لگ کر کیا جائے گی۔ 100 کوڑوں کی سزا ہوتی تھی، اکثر 100 کوڑوں میں تو لوگ انتقال کر جاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلفاء آئے نئے نئے، اور ہر ایک نے کوڑے مارے، ہر ایک نے، کہ تم اپنا حکم بدل دو۔ وہ حق بات پر قائم تھے اور قائم رہے۔ امام احمد بن حنبل ایک جگہ گزر رہے تھے، اس وقت کا ایک مشہور ڈاکو تھا، چور تھا، اور وہ قریب میں آیا، امام احمد بن حنبل سے جو بات کہہ رہا تھا آج ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اس نے کہا، اے احمد بن حنبل، 300 کوڑے کھائے تم نے، 100 200 300، مجھے دیکھو میں نے تقریباً چوری کے جرم میں 1500 کوڑے کھائے، لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں میں۔ چوری کرتا پکڑا جاتا، چوری پر اتنے 100 کوڑے نہیں مارے جاتے، کبھی 20 کوڑے، کبھی 25 کوڑے، کبھی 40 کوڑے، قاضی اس طرح لگاتے رہے۔ تو وہ گن کے رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اب تک 1500 کوڑے کھا لیے لیکن ابھی چوری چھوڑا نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1500 کوڑے کھا کر کے چوری نہیں چھوڑا، تم 300 کوڑوں پر حق بات کو نہیں چھوڑ دینا۔ 100 کوڑے کھا کر کے استقامت اور حق بات سے تم ہٹ نہیں جانا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کے ایک جملے نے مجھے اور بڑا حوصلہ دے دیا۔ آج میں یہی کہتا ہوں میرے عزیزوں، لوگ جیل جاتے ہیں ریپ کیس میں، لوگ پکڑے جاتے ہیں چوری میں، ڈکیتی میں، مرڈر کیس میں، اور پھر چھوٹ کر کے آتے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر ان جرائم میں ملوث رہتے ہیں۔ نشے والے کو دیکھو، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اندر لاک اپ میں رکھے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، چھوٹتے ہیں، پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ میں علماء سے اور اہل حق سے یہی کہوں گا کہ جب جرائم پیشہ لوگ سزا پا کر کے بھی اپنے جرائم سے نہیں ہٹ پاتے، تو تمہیں تو آج حق بولنے پر اب تک کوئی سزا تو نہیں ملی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر حق بات بولنے پر مجھے سزا بھی مل جائے تو میں حق بات پھر سر چڑھ کر کے بولوں گا، کہ پھر میں پھانسی کے پھندے پر بھی بولوں گا، تختہ دار پر بھی بولوں گا۔ یہ حق بات اور جرأت کے ساتھ بولنے کی ہر ایک کے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج سخت ضرورت ہے۔ میں مسلمانان ہند سے کہوں گا، اب حالات ایسے ہیں کہ تمہارے استقامت کا امتحان ہوگا، تم ایمان پر کتنے ڈٹے ہو، تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے جمے ہو، یہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج بہت سارے صلح کلی وہ ہیں، سیکولر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں،
وہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، چھوڑو میاں کائے کا فساد۔ ہم کوئی فساد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی سے وفاداری کرو، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے ہو جاؤ۔ تم اپنے ماں باپ کے خلاف گالیاں سننا نہیں چاہتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں دی جاتی ہیں، تب تم کہتے ہو نہیں یہ سیکولر چیز ہے، سب چلتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی سیکولر بھاڑ میں جائے، اور ایسی سیکولرزم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسی منافقت سے جس میں بندے کا ضمیر اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، استقامت کو سیکھو اور اس پر قائم رہو، جمے رہو۔ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھو گے، تابعین، اولیاء کاملین کی تاریخ پڑھو گے، تمہیں پتہ چلے گا۔ میں بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتا رہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی، ایسے بزرگ عالم دین ہیں جن کو انگریزوں نے پکڑ کر کے گرفتار کر کے اپنے قلعے میں رکھا، تقریباً 7 دن تک آپ کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، گرم کر کے استری کو، پریس جو ہوتی ہے اس کو جسم پر پھیرتے تھے، چمڑی جل جاتی تھی، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ان جلی ہوئی چمڑیوں پر وہ انگریز نمک چھڑکتے تھے، جسم پر نمک مارتے تھے، اور اس کے باوجود اتنے پر کم نہیں، اسی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو بھرے چوک پر بازار میں پھانسی کے پھندے پر انہوں نے لٹکایا۔ ایک جم غفیر نے دیکھا، مجمع عام میں آپ کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، لیکن ذرا برابر بھی پیشانی پر شکن ہے، چہرے پر ملال ہے، کہیں کوئی افسردگی ہے، پشیمانی ہے، کچھ نہیں ہے، کھلا چہرہ، تختہ دار پر جانے والا بھی عاشق رسول یہ گنگناتے ہوئے جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استقامت ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سزا دی گئی انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ وہ علماء بھی ہیں جن کو ایسی سزائیں دی گئی تھی کہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی ان کو 5-5 6-6 سال تک ایسی جگہ پر بٹھایا گیا کہ ان کی گردن سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، چھت اتنا نیچے کر کے ان کو اس طرح سے رکھا گیا کہ پوری کمر کی ہڈی سے لے کر کے گردن تک مڑ چکی تھی۔ ایک انگریز، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی کی سرزمین پر میں اپنے ایک بڑے آقا سے ملنے کے لیے گیا تو اس کے گھر میں کباب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اتنی رات گوشت کے بھوننے کی خوشبو کہاں سے؟ تو اس نے اپنے گھر کے پیچھے والا دروازہ کھول کر کے بتایا وہاں پر علماء اہل سنت کو آگ سے داغا جا رہا تھا، گرم کوئلے لگائے جا رہے تھے، وہ ان کے بدن پر لگنے والی گوشت کی بو پورے گھر میں محسوس کی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے تاریخ میں لکھا ہے۔ میرے عزیزو، ان تمام حالات کو بھی فیس کیا ہمارے علماء اہل سنت نے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنا دین نہیں بیچا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، نہ جا کر کے گستاخان رسول کے پیروں میں ان کی دھوتیوں میں چھپ کر بیٹھے رہے، نہ مال لے کر کے انہوں نے اپنے دین کا سودا کیا۔ آج بھی جس کی غیرت زندہ ہے، جس کا ضمیر جاگ رہا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس قربانی میں آپ یہ محسوس کریں کہ اس قربانی کا سب سے بڑا میسج استقامت ہے، دین پر قائم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے امتحانات اگر لے، اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی اسی سے مانگے۔ اور آج کے زمانے میں جو حالات ہمارے بنائے جا رہے ہیں، اس میں بھی بھیک مانگو رب ذوالجلال سے، خیرات میں مانگو اے اللہ حالات اب ایسے آ گئے کہ لوگ ایمان پر قائم رہنا ان کا مشکل ہو گیا ہے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے، کفار و مشرکین نے زمین تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری شامت اعمال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ تمہارے لیے اب اذانیں مشکل کر دی جائیں گی، نمازیں مشکل کر دی جائیں گی، تمہارے چہرے پر داڑھی اب لوگوں کو کھٹکنے لگی، تمہاری ٹوپیاں گڑھنے لگ گئی،
تمہاری تعلیم سے ان کو نفرت ہونے لگ گئی، اب قرآن تک آ گئے، قرآن کی آیات کو اب زیر بحث لایا گیا، اب ٹی وی میں میڈیا میں اب جو ڈیبیٹ چلے گا وہ قرآن کی آیتوں کو لے کر کے۔ اب تک مجھے بتاؤ، یہ سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ڈیبیٹ ہو، یہاں دوسری کوئی مذہبی کتابیں نہیں لائی جاتی کبھی ڈیبیٹ میں؟ آج تک سنا کبھی آپ نے تلمود کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، بائبل کو موضوع بحث بنایا گیا، اس میں ایسی آیتیں، اس میں ایسی آیتیں، آج تک کبھی سنا آپ نے؟ یا پھر ہندوؤں کی مقدس کتابیں، چائنیز کی جو مقدس کتابیں، بدھزم کی جو مقدس کتابیں، نہیں لایا جاتا۔ موضوع بحث اگر کوئی چیز ہے تو قرآن عظیم ہے۔ آج قرآن پاک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کی آیتوں پر بحث کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج تمہارا امتحان ہے۔ ہاں، کسی وقت اگر موقع آیا تو میں ضرور پیش کروں گا۔ یہ جن آیات کو لے کر کے آج بحث کر رہے ہیں، تقریباً سارے مذہب کی کتابوں میں یہ میسج ملے گا۔ جہاد کے متعلق باتیں کرنے کے لیے قرآن پاک کو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں جہاد اور لوگوں کو قتل و غارت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جن جن آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اسی طرح کا میسج میں ہندوؤں کی کتاب میں بھی بتا سکتا ہوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن جانبداری ایسی ہے کہ ان کتابوں کو چھوا بھی نہیں جاتا، بات بھی نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک پر آج سب حرزہ سرائی کرنے پر مشغول ہیں۔ میں علماء سے کہتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں علماء اہل سنت موجود ہیں، عشاقان رسول موجود ہیں۔ اب تمہارے استقامت کا امتحان ہے، جمے رہو ایمان پر، ڈٹے رہو، آ جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر۔ تم نے دنیا بہت دیکھی، عیاشیاں بہت کر لیں، فیشن شو بہت کر لی، اپنے نفس کو بہت راضی کر لیا۔ کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے بھی کام کر لو۔ تم نے کپڑے پہنے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اور چند شیاطین کو اور چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے چہرے کی حیت بنائی، اپنے گھر بار کو بنایا چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، آج اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی طرف بھی تو قدم بڑھاؤ کہ میں جس کی طرف لوٹایا جانے والا ہوں اس کو بھی راضی کرنے کا میں کوئی تو کام کروں۔ میں چہرے میں، کپڑوں میں، اپنے لباس میں، اپنے گھر میں، اپنے کھان پین میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بھی کچھ کام کروں۔